اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 208 یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا قطعی دشمن ہے۔ اگر تم اپنے پاک صاف دلائل آ جانے کے بعد بھی پھسل جاؤ تو اللہ بڑی عزت و حکمت والا ہے۔ پکے سچے مسلمان بننے کی تاکید۔ آیت نمبر 208 مسلمانوں کو حکم ہے کہ اسلام کے تمام احکام پر کاربند ہو جائیں اور تمام برے کاموں سے باز رہیں تاکہ پکے سچے مسلمان بن جائیں۔ سلم سے اسلام یا اطاعت یا صلح مراد۔ کافۃ یعنی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور تمام اسلامی احکام بجا لاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہاں ایمان والوں سے اہل کتاب مومن مراد ہیں، کیونکہ اگرچہ وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن توریت کی چند باتوں پر اور سابق شریعت کے چند احکام پر عمل پیرا تھے۔ انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مسلمان ہوئے تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی اور بڑی بات مانو اور تورات و احکام تورات پر اجمالی ایمان لے آؤ۔ جو یہودی اس دور کے تھے، جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری کہ اب جب ایمان لے آئے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن کو پوری طریقے سے یا اس کی شریعت کو پوری طریقے سے مانو۔ یہ نہیں کہ ایمان تو لے آئے ہو اور اپنی تورات کے کچھ شریعت کے حصوں کو خود مانو۔ عوام خطاب آیت تک کے لیے یا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ان آیت سے اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا کہ اے ایمان والو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ شریعت کے ایک حصے کو تو تم مانو اور دوسرے حصے کا انکار کرو، تو وہ مومن یا ایمان والا نہیں کہلایا۔ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کا حکم۔ پھر فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یعنی عبادت سنت کے مطابق بجا لاؤ اور کتاب و سنت چھوڑ کر کوئی اور راہ نہ تکو، کیونکہ وہ شیطان کی راہ ہوگی۔ لہذا شیطان کی کوئی بات بھول کر بھی نہ مانو، کیونکہ شیطان تمہیں برائیوں اور بے حیائیوں ہی کی طرف لانا چاہتا ہے، یا یہ رغبت دیتا ہے کہ تم اللہ پر ایسے الزام تراشو جن سے تم خود بھی ناآشنا ہو۔ فرمایا انما یدعو حزبہ، سورہ فاطر کی آیت۔ شیطان اس لیے اپنی جماعت کو غلط راہ کی دعوت دیتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ یقین مانو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ صحیح راہ نہ ماننے والوں کو دھمکی، یعنی اگر تم روشن دلائل کے باوجود بھی حق چھوڑ دو تو یقین مانو اللہ اپنے انتقام میں غالب ہے۔ کوئی اس سے بھاگ کر جا نہیں سکتا اور نہ کوئی اسے عاجز کر سکتا ہے۔ اس کے احکام حکمتوں سے معمور اور اس کی ہدایت مصلحتوں سے بھرپور ہے۔ اللہ اپنی پکڑ میں غالب و زبردست ہے اور اپنے احکام میں حکمتوں والا ہے۔ اللہ کافروں پر غالب ہے اور ان کے ہیلے بہانے کاٹنے میں حکیم۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ ان کے پاس ابر کے سایوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور جھگڑوں کا فیصلہ کر دیا جائے، اور اللہ ہی تمام کاموں کا مرجع ہے۔ قیامت سے پہلے ایمان کی دعوت۔ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ رحمت للعالمین پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیا انہیں قیامت کا انتظار ہے، جس دن حق و انصاف سے اگلوں اور پچھلوں کے فیصلے ہوں گے اور عملوں کا پورا بدلہ ملے گا؟ فرمایا کلا اذا دکتم،
سورہ فجر کی آیت ہے، جب زمین کے ٹکڑے ٹکڑے اڑ جائیں گے اور آپ کا رب اس حال میں آ جائے گا کہ فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے، اس دن جہنم بھی کھینچ کر لائی جائے گی، اس دن انسان کی آنکھیں کھلیں گی، لیکن نصیحت کا وقت تو ہاتھوں سے نکل ہی چکے گا۔ حل ینظرون الا، کیا انہیں فرشتوں کے یا اللہ کے بعض نشانات کے آنے کا انتظار ہے؟ اگر یہ نوبت آ جائے گی تو نیک عملوں کا اور ایمان کا وقت ہاتھوں سے جاتا رہے گا۔ شفاعت والی طویل حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب لوگ میدان محشر میں گھبرا جائیں گے تو یک کے بعد دیگر تمام نبیوں سے شفاعت کی درخواست کریں گے، اور سب یہ کہہ کر کہ ہم اس لائق نہیں، انکار کر دیں گے۔ سب سے آخر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر درخواست کریں گے۔ آپ انہیں تسلی دے کر فرمائیں گے کہ میں رب العالمین سے تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ پھر آپ عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے، اور جب بولنے کی اجازت مل جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی سفارش کریں گے کہ اللہ ان کا حساب لینے کے لیے تشریف لائے، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرمائے گا۔ پہلے دنیوی آسمان پھٹ جائے گا اور اس کے تمام فرشتے میدان محشر میں آ جائیں گے۔ اسی طرح یک کے بعد دیگرے آسمان پھٹ پھٹ کر ان کے فرشتے میدان محشر میں جمع ہوتے رہیں گے۔ پھر عرش بری اترے گا اور بڑے بڑے فرشتے حاضر ہوں گے۔ پھر خود ارحم الراحمین ابر کے سایوں میں نزول و جلال فرمائے گا۔ اس وقت تمام فرشتوں کی زبانوں پر یہ تسبیح جاری ہوگی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا یمیت یا یموت، سبحان الذی یمیت الخلائق ولا یموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس سبحان رب الاعلی، سبحان ذی السلطان والعظمت، سبحانہ و سبحانہ ابدا ابدا۔ دنیا اور آخرت کا شہنشاہ پاک ہے، صاحب عزت و جلال و جبروت پاک ہے، وہ ابدی حیات والا ہے جسے فنا نہیں، وہ پاک ہے جو مخلوق کو مار دیتا ہے اور خود فنا نہیں ہوتا۔ فرشتوں اور روحوں کا رب پاک ہے، ہمارا بلند و برتر رب پاک ہے، اقتدار و عظمت والا رب پاک ہے، وہ پاک ہے اور ہمیشہ ہمیشہ موجود ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینۃ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، پھر جو اللہ کی نعمت اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ یاد رکھے کہ اللہ بڑے سخت عذاب والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیوی زندگی خوبصورت بنا دی گئی، یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور قیامت کے دن متقی ان سے بلند و اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ ناشکری مطالبہ عذاب۔ غور کیجئے، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بڑے بڑے معجزے دیکھے جو آپ کی صداقت و رسالت کے روشن دلائل تھے۔ مثلا ید بیضا، عصا کا اسلحہ بن جانا، دریا کا رک جانا، پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہونا، گرمی کے موسم میں ابر کا سایہ کرنا، اور میدان طیہ میں من و سلوہ کا اترنا وغیرہ۔ یہ معجزے ایسے تھے جن سے قادر و مختار کل اللہ کی ہستی کا کلم کھلا ثبوت مل رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی رسالت کا بھی، لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں نے ان سے منہ موڑ لیا اور نعمت ایمان ٹکرا کر کفر اختیار کر لیا، اور بجائے رحمت کے حقداران عذاب بن گئے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا بدل ڈالنا ان کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ نے قریشیوں کے بارے میں فرمایا، الم تر الی الذین بدلوا، آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی جہنم میں جس میں یہ داخل ہوں گے اور جو بدترین ٹھکانہ ہے۔
سخاوت کا بیان اور بخل کی مذمت، یعنی کافروں کو دنیوی زندگی بڑی خوبصورت اور انتہائی بھلی معلوم ہوتی ہے، اسی پر وہ ریجھے ہوئے ہیں اور ہزار جان سے قربان ہیں کہ اللہ کا مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور مال خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں چاہتے، اور جو ارباب ہوش دنیوی زندگی کو حقیر سمجھ کر اپنا پاکیزہ مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ مال لٹا کر اب تنگ دست و فاقہ مست ہو کر بیٹھے ہیں۔ یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ حالانکہ اگر نگاہ حقیقت میں سے دیکھا جائے تو یہ ایمان والے ہی نصیب والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے آخرت میں قابل رشک مقام حاصل کر لیا اور سعادت و برکات کا خزانہ جمع کر لیا۔ جب یہ دنیا کے کتے قیامت کے دن ان کا اعلیٰ مقام دیکھیں گے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور اللہ والوں کی بلندی اور اپنی پستی دیکھ کر کب افسوس ملتے رہ جائیں گے، اور سخت قلق و ملال ہوگا۔ ادھر انہیں جھڑکیاں دی جائیں گی تو ادھر ان کے ہاتھوں چھاؤں ہوگی، یعنی خاطرداری ہوگی، ان پر ڈانٹ پڑ رہی ہوگی اور ان کی خاطر ہو رہی ہوگی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی اور ان پر عزت کی سرخروئی ہوگی۔ وہ منہ کے بل گھسیٹے جا رہے ہوں گے اور یہ سواریوں پر جا رہے ہوں گے۔ وہ جہنم کی ہولناک آگ میں جل بھن رہے ہوں گے اور یہ جنت کی دلخوش کن بہاروں میں موج اڑا رہے ہوں گے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہے بلا حساب بلا تعداد کے دنیا اور آخرت میں روزی عطا فرما دے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اے انسان خرچ کرتا رہ، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا۔ آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، بلال اللہ کی راہ میں دیے جاؤ اور عرش بری کے مالک سے غربت کا اندیشہ نہ رکھو۔ فرمایا وما انفقتم، سورہ سبا میں، تم نے جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزانہ صبح صبح آسمان سے 2 فرشتے اتر کر دعا کرتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخل کا مال برباد کر۔ ایک صحیح حدیث میں ہے انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر پھاڑ دیا اور صدقہ کر کے آخرت کا ذخیرہ کر لیا، باقی سب برباد ہو جائے گا اور لوگوں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ جس کا کوئی گھر نہ ہو اس کا گھر دنیا ہے، جس کے پاس مال نہ ہو اس کا مال دنیا ہے، اور جو عقل سے محروم ہو دنیا میں وہی مال جمع کرتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ فما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ لوگوں کی ایک ہی جماعت تھی، پھر اللہ نے نبیوں کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ حق و صداقت والی کتابیں بھی اتاری تاکہ لوگوں کے اختلافوں کا فیصلہ ہو جائے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد باہمی بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو اپنے ارادے سے اس اختلاف میں صحیح بات کی رہنمائی فرمائی، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی رہنمائی فرماتا ہے۔ توحید کی قدامت اور شرک کی ابتدا۔ ابن عباس، یہ شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک 10 پشتیں ہیں، ان 10 زمانوں کے لوگ شریعت الہیہ کے پابند تھے، پھر اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ شروع میں لوگ آدم علیہ السلام کے مذہب پر تھے، بعد میں ان میں بت پرستی اور شرک کا رواج ہوا، چنانچہ اللہ نے ان کی طرف نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔
آپ پہلے رسول ہیں جو لوگوں کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ انبیاء اکرام نے ایمان والوں اور توحید پرستوں کو جنت کی بیش بہا نعمتوں کی اور قسم قسم کے عیش و آرام کی بشارت دی، اور نافرمانوں بت پرستوں اور حق سے کترانے والوں کو جہنم سے ڈرایا، اور اللہ کے قہر و عتاب کی اور طرح طرح کے عذاب کی اطلاع دی۔ ہر ایک رسول پر ایک کتاب بھی اتاری تاکہ لوگوں کے باہمی اختلافات کا فیصلہ آسمانی قانون کے مطابق ہو جائے، لیکن ان صاف صاف اور قطعی دلائل کے باوجود بھی صرف باہمی بغض و عناد و ضد و تعصب کی وجہ سے ان میں اختلاف کی خلیجیں روز بروز گہری ہوتی ہی چلی گئیں۔ البتہ جن کے دلوں میں ایمان و یقین کی کرنیں روشن تھیں وہ ہوش میں آئے اور اختلاف کی بھیانک دلدل سے نکل کر اتحاد کی سیدھی راہ پر چل پڑے اور توحید پر جم گئے۔ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں سب سے پیچھے آئے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ارے کتاب کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں قرآن سب سے آخر میں دیا گیا۔ اہل کتاب مختلف فرقوں میں بٹ گئے اور اللہ نے اپنے ارادے سے اختلاف میں ہماری صحیح رہنمائی فرمائی۔ اہل کتاب میں ہفتے کی چھٹی منانے میں بھی اختلاف ہو گیا، کوئی ہفتے کا دن مناتا ہے، کوئی اتوار کا۔ اللہ نے ہمیں صحیح دن بتا دیا جو جمعہ ہے۔ اہل کتاب اس حیثیت سے بھی ہم سے پیچھے ہے۔ اہل کتاب میں قبلے میں بھی اختلاف ہے، عیسائی مشرق کو اور یہودی صخرہ بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، لیکن صحیح قبلہ کعبۃ الاقدس ہے، جس کی ہدایت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ اہل کتاب میں نماز میں بھی اختلاف ہے، کوئی صرف رکوع ہی کرتا ہے اور سجدہ چھوڑ جاتا ہے، کوئی سجدہ ہی کرتا ہے اور رکوع نہیں کرتا، اور کوئی رکوع اور سجدہ دونوں ہضم کر جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی نماز میں باتیں کر لیتا ہے اور کوئی چل پھر بھی لیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی نماز صحیح ہے، جس میں قیام، رکوع اور سجدے سب ہیں، باتیں بھی منع ہیں اور چلنا پھرنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح روزوں میں اختلاف ہے، بعض تو دن میں چند گھنٹوں کا روزہ رکھتے ہیں اور بعض مخصوص غذاؤں سے پرہیز کر لیتے ہیں، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حقیقت بتائی گئی۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے، یہودی آپ کو یہودی اور عیسائی آپ کو عیسائی کہتے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا کہ نہ آپ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ موحد مسلمان تھے۔ اس میں بھی مسلمان ہی حق بجانب ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے، یہودیوں نے آپ کو نبی نہیں مانا اور مریم صدیقہ پر بڑا بھاری الزام لگایا، اور عیسائیوں نے آپ کو معبود اور اللہ کا بیٹا مان لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں۔ اس میں بھی امت محمدیہ کی رہنمائی فرمائی گئی۔ پھر فرمایا کہ اللہ اپنی جس مخلوق کو چاہے سیدھی راہ سجھا دے، ہر بات میں اس کی حکمت بالغہ اور حجت دامغہ کا کار فرما ہے۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، اے آسمان و زمین پیدا کرنے والے اور اے چھپی کھلی باتوں کو جاننے والے، تو ہی لوگوں کے اختلافات میں فیصلہ فرمائے گا۔ اے رب، مجھے اختلافی باتوں میں اپنے علم سے صحیح بات کی رہنمائی فرما، بلا شبہ تو جسے چاہے سیدھی بات کی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ ایک یہ مبارک دعا بھی ہے، آپ سے منقول ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ ملتبسا علیہ فنضل واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہمیں حق ہی حق دکھا اور اس کی پیروی نصیب فرما، اور باطل باطل ہی دکھا اور اس سے محفوظ رکھ،
اور ہمارے لیے حق مشتبہ نہ بنا کہ ہم گمراہ ہو جائیں، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ان حالت میں مبتلا ہوئے بغیر جو پہلوں پر آ چکے ہیں جنت کے حقدار بن جاؤ گے، کہ انہیں بیماریوں اور مصائب نے آ گھیرا اور یہاں تک جھنجھوڑا کہ پیغمبر و ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ مومن بقدر ایمان کے آزمایا جاتا ہے، یعنی مومن کی آزمائش ضرور ہوتی ہے، بلا آزمائش کے جنت کی تمنا زیب نہیں دیتی۔ پہلی تمام امتوں کو آزمایا گیا اور انہیں بیماریوں اور مصائب میں مبتلا کر کے جانچا گیا، باسائے سے بیماریاں اور ذرائع سے مصائب و حوادث، یا باسائے سے تنگ دستی اور فقر فاقہ اور ذرائع سے بیماریاں مراد ہیں۔ زلزلو یعنی ان پر دشمنوں کا اس قدر خوف چھایا کہ وہ کانپ اٹھے اور بھاری بھاری قربانیوں کے دور سے گزرے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ایمان میں پکے ہیں یا کچے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارد بیان فرماتے ہیں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے امداد کی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ فرمایا، تم سے پہلوں کو اس طرح آزمایا جاتا تھا کہ ان کے بیچ سر پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، مگر یہ کڑی آزمائش بھی انہیں ان کے ایمان سے ہٹنے نہیں دیتی۔ لوہے کی دھاردار کنگھیوں سے ان کا گوشت و پوست نوچ لیا جاتا تھا، مگر وہ اللہ کے بندے اپنے دین پر قائم رہتے تھے۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ اپنا دین ضرور مکمل فرمائے گا۔ ان قریب ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک بے کھٹکے سفر کرے گا اور اسے اللہ کے خوف کے یا بھیڑیے کی دہشت کے علاوہ کوئی اور خوف نہ ہوگا، لیکن تم جلدی چاہتے ہو۔ فرمایا، الم احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا اور اللہ جھوٹوں اور سچوں کو ضرور ممتاز کر کے رہے گا۔ خندق کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبردست آزمائش ہوئی۔ فرمایا، اذا جاؤکم من فوقکم، جب دشمنوں نے تمہیں اوپر نیچے سے گھیر لیا، تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور جانیں کھنچ کر حلقوں میں آ گئیں اور اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کی جانے لگیں، اس وقت ایمان والوں کو آزمایا گیا اور سخت جھنجھوڑا گیا، جب منافق اور بیماریوں والے کہنے لگے کہ اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ دھوکہ ہی پر مبنی تھے، اور مومنوں نے کہا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وعدہ فرمایا تھا اور وہ سچ ہے۔ جب ہرقل شاہ روم نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم نے دعوے دار نبوت سے جنگ بھی کی؟ بولا ہاں کی۔ پوچھا گیا کیا نتیجہ نکلا؟ بولا کبھی ہمیں فتح ہوئی اور کبھی اسے۔ ہرقل نے کہا پیغمبروں کی اسی طرح آزمائش ہوتی ہے، مگر روشن انجام انہی کا ہوتا ہے۔ مثل سے سنت مراد ہے۔ فرمایا ومضى مثل الاولین، پہلے لوگوں کی سنت گزر چکی۔ پھر فرمایا کہ انہیں اتنا جھنجھوڑا گیا کہ رسول اور ایمان والوں کی زبانوں سے بے ساختہ نکل گیا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی اس نازک وقت پر اگلے مومنوں اور ان کے رسولوں نے اللہ کی مدد کی دعائیں مانگی، اے اللہ دشمن کو پسپا کر کے ہمارا بہترین انجام فرما، ہم سے مصائب ہٹا اور اپنے دین کا بول بالا فرما۔ اللہ نے جواب میں فرمایا یقین مانو ہماری مدد آنے ہی والی ہے۔ فرمایا انا مع العسر یسرا، یاد رکھو سختی کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے اور رنج کے بعد خوشی ضرور آتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کو اپنے بندوں کی ناامیدیوں پر تعجب ہوتا ہے، باران رحمت قریب ہوتی ہے اور لوگوں کی ناامیدیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔
اللہ کو لوگوں کی جلدی پر اور اپنی رحمت کے قرب پر ہنسی آ جاتی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیں تم جو مال خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے، عزیزوں کے لیے، یتیموں کے لیے، محتاجوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اسے خوب واقف ہے۔ یہ آیت نفلی خیرات کے بارے میں اتری۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ پر، والد پر، بہن پر، بھائی پر، پھر درجہ بدرجہ قریبی عزیزوں پر خرچ کرو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہاری ہر نیکی سے خوب واقف ہے، یعنی قیامت کے دن تمہیں نیکیوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا، کیونکہ اللہ کسی پر رائے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا، اگرچہ تمہیں ناگوار ہوتا تو ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار معلوم ہوتی ہو، مگر تمہارے حق میں بہتر ہو اور ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز اچھی معلوم ہوتی ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، کیونکہ صحیح علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں نہیں۔ اس آیت نے مسلمانوں پر جہاد فرض کر دیا تاکہ دشمنان دین کی سازشوں سے مسلمان اور ممالک اسلام محفوظ ہیں۔ جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ دشمن سے مقابلہ کرے یا گھر ہی میں رہے۔ جنگ میں نہ جانے والوں کا فرض ہے کہ مالی تعاون میں پورا حصہ لے۔ مجاہدوں کے جانے کے بعد گھر والوں کی خیر خبر رکھیں، اور اگر میدان جنگ میں ان کی ضرورت پڑ جائے تو بخوشی تیار ہو جائے، ورنہ اپنے کاروبار میں لگے رہے۔ غرض جہاد ہر قسم کی قربانی چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے کے دن فرمایا کہ فتح مکے کے بعد ہجرت ختم ہو گئی، اب جہاد اور نیت باقی ہے۔ جب تم سے جنگ میں حصہ لینے کی استدعا کی جائے تو تیار رہو۔ جس نے اپنی زندگی میں جہاد نہیں کیا اور نہ جہاد کا خواہش مند رہا اور اسی حالت میں مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی ہوئی۔ پھر فرمایا کہ جہاد تم پر دشوار ہے، یعنی ممکن ہے کہ جہاد تمہیں دشوار معلوم ہو، در حقیقت دشواری ہے، کیونکہ جان جانے کا الگ ڈر ہے اور زخمی ہونے کا الگ اندیشہ، نیز دشمن کے مقابلے پر ثابت قدم رہنے کا الگ کھٹکا لگا رہتا ہے۔ مگر تم اس دشوار گزار گھاٹی سے خوشی خوشی عبور کر جاؤ، اس میں تمہاری قومی، ملی اور انفرادی سعادتیں مضمر ہیں۔ میدان میں ثابت قدم رہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اور فتح اور مسرت کی پاؤ پھٹنے والی ہے۔ تمہارا دشمن اسلام کے ملکوں اور مالوں پر قبضہ ہونے والا ہے، اور ان کی عورتیں اور بچے تمہارے لونڈی اور غلام بننے والے ہیں۔ پھر فرمایا ممکن ہے ایک چیز تمہارے حق میں مفید نہ ہو مگر وہ تمہیں اچھی معلوم ہوتی ہو۔ اکثر ایسا ہوا کرتا ہے، انسان ایک چیز کو دل و جان سے چاہتا ہے مگر اس میں اس کے لیے خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اسی اصول کے ماتحت یہ بات سمجھ لو کہ تمہیں جہاد نہ کرنا اچھا معلوم ہوتا ہو مگر اس میں تمہاری قومی اور ملی زندگی کی پائمالی کا اور ذلت کا خطرہ ہے، اور جہاد میں تمہاری دونوں زندگیاں بن جانے کا ظن غالب ہے۔ در حقیقت تمام باتوں کا انجام اللہ ہی کو معلوم ہے اور تم اس سے محض ناواقف ہو، اس لیے اللہ نے تم پر جو کچھ فرض کر دیا ہے اس میں تمہاری بھلائیاں ہی مد نظر ہیں، لہذا اللہ کے احکام بلا چوں چرا کے بجا لاؤ اور خوشی خوشی سر تسلیم خم کر دو، تاکہ دین و دنیا میں کی سعادتیں تمہارے قدم چومیں اور تم دونوں جہانوں میں سرخرو ہو کر عزت کی زندگی گزارو۔ سیدھی راہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صحیح راہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔